اللہ الرحمن الرحیم وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظہر، اور یہ کہ ہو، وأن تكون ان مانے کہ تکون ہو، اور یہ کہ ہو وہ صورت جو ملائی جا رہی ہے فاتحہ سے، وأن تكون السورة، اور یہ کہ ہو وہ صورت المضمومہ جو ملائی جا رہی ہے، جس کو ملایا جا رہا ہے، للفاتحتی سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو سورہ فاتحہ سے جو صورت ملائی جا رہی ہے وہ ہو طوال مفصل میں سے، فجر میں اور ظہر میں، طوال مفصل سے فجر میں اور ظہر میں۔ تو فجر میں اور ظہر میں جو قرات ہے، یہ جو صورت فاتحہ کے ساتھ ملانی ہے تو وہ طوال مفصل میں سے ہونی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ طوال مفصل والسماء ذات بروج تک ہے سورہ حجرات سے، سورہ حجرات سے لے کر والسماء ذات بروج تک یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں۔ تو یہ والسماء ذات بروج سے سورہ بروج جو ہے وہ اوساط مفصل میں ہے، اور سورہ بروج تک کی جو صورتیں ہیں یہ طوال مفصل میں ہیں۔ تو سورہ حجرات میں سے لے کر کے سورہ بروج تک جو صورتیں ہیں وہ طوال مفصل کہلاتی ہیں۔ تو فجر میں اور ظہر میں جو قرات کی جائے، جو صورت ملائی جائے، وہ ان میں سے ملانی چاہیے۔ اور یہ کہ ہو وہ صورت جو کہ ملائی جا رہی ہے فاتحہ سے طوال مفصل میں سے، فجر میں اور ظہر میں۔ ومن اوساطہ فی العصر والعشاء، ومن اوساطہ اے من اوساط المفصل، اور یہ کہ ہو وہ صورت جو ملائی جا رہی فاتحہ سے اوساط مفصل میں سے، اوساط مفصل میں سے، عصر میں اور عشاء میں۔ اور یہ کہ ہو وہ صورت جو ملائی جا رہی فاتحہ سے اوساط مفصل میں سے، عصر میں اور عشاء میں۔ اوساط مفصل سورہ بروج سے لے کر کے سورہ بینہ تک ہے، سورہ زلزال تک، سورہ زلزال تک یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ اوساط مفصل میں سے ہیں۔ تو اور اوساط مفصل میں سے ہو عصر میں عشاء میں، اور اوساط مفصل میں سے ہو عصر میں اور عشاء میں۔ ومن قصاری فی المغربی، اور قصار مفصل میں سے ہو مغرب میں، لو کان مقیما، اگر نمازی مقیم ہو۔ تو یہ سورہ زلزال سے لے کر کے سورہ ناس تک قصار مفصل کہلاتی ہیں، تو مغرب میں اس صورت یہاں سے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ فجر میں طوال اور ظہر میں طوال مفصل پڑھی جائے، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، اور عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھی جائیں، یعنی سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، یعنی سورہ زلزال تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ زلزال سے لے کر کے آخر تک پڑھنی چاہیے اگر مقیم ہو۔ تو یہ جو سنت ہے مقیم کے لیے ہے۔ باقی اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے تو جیسا موقع لگے ایسی صورتیں پڑھ سکتا ہے، لمبی پڑھ سکتا ہے، چھوٹی پڑھ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں فجر کی نماز میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھی ہے۔ تو سفر کی حالت میں یہ چیز ضروری سنتیں نہیں رہ جاتی ہیں، اگر ان میں سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ورنہ جہاں سے چاہے پڑھ سکتا ہے۔ لو کان مقیما، اگر مقیم ہو۔ وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، اور پڑھے گا جو سورت چاہے اگر مسافر ہو، اور پڑھے گا جو سورت چاہے اگر مسافر ہو۔ وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فَقَط، وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فَقَط۔ اطالہ معنی آتے ہیں اطالہ یطیل اطالت، اس معنی آتے ہیں لمبا کرنا، اور پہلی رکعت کو لمبا کرنا۔ اولا سے مراد ہے الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت، پہلی رکعت کو لمبا کرنا فجر میں، فجر میں صرف پہلی رکعت کو لمبا کرنا، یعنی یہ جو ہے نا کہ پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے، یہ صرف فجر کے لیے مسئلہ ہے۔ باقی دیگر نمازوں میں یہ سنت نہیں ہے کہ پہلی رکعت کو لمبا کیا جائے اور دوسری کو ہلکا رکھا جائے، بلکہ دونوں رکعتیں جو ہے برابر سی ہونی چاہیے۔ کیا ہو، آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے تو مائک بند رکھے اپنا رضوان۔ تو وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فَقَط، اور پہلی رکعت کو لمبا کرنا صرف فجر میں۔ وَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، اور رکوع کی تکبیریں
رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ تو جو شروع کی تکبیر ہے وہ تو فرض ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تکبیریں ہیں وہ سب کی سب سنت ہیں۔ تو ان میں سے پہلا آیا رکوع میں جاتے وقت، تو رکوع کی تکبیر یہ بھی سنت ہے۔ وتسبیحہ ثلاثا، اور رکوع کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، اور رکوع کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، تو رکوع کے اندر 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اور 3 کے علاوہ طاقت میں جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی، 7 بار بھی، 9 بار، 11 بار، جتنی مرتبہ چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن امام کو بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا چاہیے اور 3 سے کم بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام کے لیے مناسب ہے کہ وہ 5 مرتبہ تسبیح پڑھے تاکہ مقتدی کم از کم 3 مرتبہ کہہ سکیں۔ تو بہرحال رکوع کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، اور تسبیح ثلاثا، اور رکوع کی تسبیح پڑھنا 3 مرتبہ۔ وآخذ رکبتیہ بیدیہ، وآخذ رکبتیہ بیدیہ، اخذ یاخذ، اخذ مانے لینا، پکڑنا، آپ نے اس کو بار بار پڑھا ہے کہ اخذ مانے لیا یعنی پکڑا۔ رکبتن گھٹنے کے معنی میں آتے ہیں، رکبتن گھٹنا، اور اس کی تثنیہ ہے رکبتین، دونوں گھٹنے، اور دونوں گھٹنوں کو پکڑنا بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ تو صرف ہاتھ رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، انگلیاں پھیلا کر کے مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ وتفریج اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا، اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس طرح سے کھول کر کے تب رکھیں گے، اور مضبوطی سے پکڑیں گے اور انگلیوں کو کھول کر کے رکھیں گے، اس طرح سے ملا کر کے نہیں بلکہ کھول کر کے رکھیں گے۔ تو یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا اور اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ والمرأۃ لا تفرجها، والمرأۃ لا تفرجها، مرأۃن کے معنی عورت کے آتے ہیں اور مرأۃن کے معنی شیشے کے آتے ہیں، تو اس لیے مرأۃن پڑھنا، مرأۃن نہیں پڑھنا ہے۔ والمرأۃ لا تفرجها، اور عورت انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی، فرج یفرج تفریج معنی کشادہ کرنا، اور عورت انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی بلکہ اس طرح سے ملا کر کے یوں کر کے رکھ لے گی، اور نہ تو پھیلائے گی اور نہ ہی گھٹنوں کو پکڑے گی، بلکہ گھٹنوں کے اوپر اسی طرح سے رکھ لے گی ملا کر کے، اور عورت انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی۔ ونصب ساقیہ، اور اب ونصب ساقیہ، اور اپنی پنڈلیوں کو سیدھا کرنا، ونصب ساقیہ، اور اپنی پنڈلیوں کو سیدھا کرنا، کھڑا رکھنا یعنی اپنی پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، تو پیر جو ہیں وہ سیدھا رکھے گی، گھٹنے آگے کو موڑے نہیں جائیں گے، بلکہ جو پنڈلیاں ہیں ان پنڈلیوں کو سیدھا رکھ کر کے تب کھڑے ہوگی، اور اپنے پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، اپنی پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، نصب معنی سیدھا کرنا، سیدھا رکھنا، اور ساقن یہ پنڈلی کے معنی آتے ہیں، اور اپنی پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ وبسط ظہرہ، اور اپنی کمر کو بچھا دینا، وبسط ظہرہ، اور اپنی کمر کو جھکا دینا، بچھا دینا، اور اپنی کمر کو بچھا دینا، یعنی اونچی اٹھنی نہیں چاہیے بلکہ بالکل برابر میں اس طرح سے بچھ جانی چاہیے کہ نہ بہت زیادہ اونچا ہو نہ بالکل نیچا ہو۔ اگر پانی بھر کر کے کمر پر رکھا جائے تو وہ گر نہ سکے، اس طرح سے کرنا چاہیے کہ نہ تو بالکل نیچے جھکنا چاہیے نہ اوپر کو اٹھنا چاہیے، بلکہ اپنی کمر کو بچھا دینا چاہیے۔ وبسط ظہرہ، اور اپنی کمر کو بچھا دینا، ظہر معنی پیٹھ کے آتے ہیں، کمر کے معنی، اور اپنی کمر کو بچھا دینا۔ وتسویۃ راسہ بعجزہ، وتسویۃ راسہ بعجزہ، اور اپنے سر کو اپنی سرین کے برابر کرنا، اپنے سر کو اپنی سرین کے برابر کرنا، یعنی سر نہ تو اوپر کو اٹھانا چاہیے نہ نیچے کو کرنا چاہیے، بلکہ کمر، سر اور سرین بالکل برابر ہونی چاہیے، تو اس طرح سے بالکل سیدھا رکھنا چاہیے۔ تو سر کو نہ زیادہ نیچا کرنا چاہیے نہ اونچا کرنا چاہیے، بلکہ سرین کے برابر میں رکھنا چاہیے، اور اپنے سر کو اپنی سرین کے برابر کرنا۔
والرفع من الرکوع، اور رکوع سے اٹھنا، رکوع سے اٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ والقیام بعدہ مطمئنا، اور اس کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جانا، والقیام اور کھڑے ہو جانا، بعدہ اس کے بعد مطمئنا اطمینان سے۔ تو جب رکوع سے اٹھیں گے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جانا یہ بھی سنت ہے۔ ایک کھڑے ہوتے ہی فوراً سجدے میں چلے جائیں، ایک ایسا کرنا مکروہ ہے، یہ بلکہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ کھڑے ہونا اطمینان سے یہ بعض لوگوں نے اس کو تو واجب بھی کہا ہے۔ تو اس کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا یہ بھی سنت ہے۔ ووضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ للسجود، ووضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ للسجود، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، ووضع رکھنا، رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں کو، اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر اپنے چہرے کو سجدے کے لیے۔ تو جب سجدے میں جائیں گے تو جو چیز زمین کے زیادہ قریب ہے پہلے وہ زمین پر رکھیں گے، اور جو اوپر ہے اس کو بعد میں رکھیں گے۔ چنانچہ قدم تو پہلے سے رکھے ہوتے ہیں زمین پر، پھر اس کے بعد گھٹنوں کا رکھیں گے چونکہ یہ گھٹنے زمین کے زیادہ قریب ہیں، پھر ہاتھوں کا رکھیں گے کیونکہ ہاتھ زیادہ قریب ہیں، پھر اس کے بعد ناک کو رکھیں گے کیونکہ ناک زیادہ قریب ہے، پھر اس کے بعد پیشانی کو رکھیں گے۔ تو اس طرح سے سجدے میں جانے کا یہ سنت طریقہ ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھا جائے، پھر ہاتھوں کو رکھا جائے، پھر ناک کو رکھا جائے، پھر پیشانی کو رکھا جائے۔ تو اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو، پھر اپنے چہرے کو سجدے کے لیے۔ وعکسہ للنحوز، اور اس کا الٹا اٹھنے کے لیے، وعکسہ للنحوز، اور اس کا الٹا اٹھنے کے لیے۔ نحوز مانے اٹھنا، یعنی جب سجدے سے اٹھے تو اس کا الٹا کرنا چاہیے، اگر سجدے سے کھڑا ہو رہا ہے تو پھر اس کے برعکس کرنا چاہیے، یعنی جو چیز اوپر ہیں آسمان کے زیادہ قریب ہیں تو اس کو پہلے اٹھانا چاہیے، اور جو زمین کے زیادہ قریب ہیں اس کو بعد میں اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ سب سے اوپر پیشانی ہے تو سب سے پہلے پیشانی کو اٹھائے گا، پھر ناک کو اٹھائے گا، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو، اور اس کا الٹا اٹھنے کے لیے۔ وتکبیر السجود، اور سجدے کی تکبیر کہنا، سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ فرض تو صرف پہلی والی تکبیر ہے، باقی اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا یہ سنت ہے۔ وتکبیر الرفع منہ، اور اس سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، اور اس سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، یعنی جب ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے لیے اٹھے، جب ایک سجدے سے بیٹھے تو بیٹھتے وقت تکبیر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اور اس سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ وَقَوْنُ السُّجُودِ بَيْنَ كَفَّيْهِ، اور سجدے کا ہونا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔ وَقَوْنُ السُّجُودِ، اور سجدے کا ہونا، وَقَوْنُ السُّجُودِ سجدے کا ہونا، بَيْنَ كَفَّيْهِ اپنی ہتھیلیوں کے درمیان۔ کفین اس کا تذکرہ کئی بار آ چکا ہے، ہتھیلیاں ایسے رکھی جائیں کہ یہ ہاتھ کا یہ جو انگوٹھے کا جو کنارہ ہے یہ کانوں کے لو کے برابر میں آنا چاہیے، تو اس طرح سے کان اپنے ہاتھوں کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں کہ سجدہ کا ہونا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔ وتسبیحہ ثلاثا، اور اس کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، اور اس کی تسبیح پڑھنا 3 مرتبہ، یعنی سجدے کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ چلیے اتنا ہی رہنے دیجیے، ایک بار اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَعْصُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ مِن طِوَالِ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ، اور یہ کہ ہو وہ صورت جو فاتحہ سے ملائی جا رہی ہے طوال مفصل میں سے فجر میں اور ظہر میں۔ وَمِنْ أَوْسَاطِهِ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، اور اوساط مفصل میں سے عصر میں اور عشاء میں۔ وَمِنْ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ، اور قصار مفصل میں سے مغرب میں، لو کان مقیماً اگر نمازی مقیم ہو۔ وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، اور پڑھے گا جو سورت چاہے اگر مسافر ہو۔ وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فقط، اور پہلی رکعت کو لمبا کرنا فجر میں صرف۔ وَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، اور رکوع کی تکبیر کہنا۔ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، اور اس کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا۔ وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ، اور اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔
اور اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا، والمرأۃ لا تفرجها، اور عورت ان کو کشادہ نہیں کرے گی، ونصب ساقیہ، اور اپنی پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، اپنی پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، ابسط ظہرہ، اور اپنی کمر کو بچھا دینا، ابسط ظہرہ، اپنی کمر کو بچھا دینا، وتسویۃ راسہ بعجزہ، اور اپنے سر کو اپنی سرین کے برابر کرنا، والرفع من الرکوع، اور رکوع سے اٹھنا، والقیام بعدہ مطمئنا، اور اس کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جانا، اور اس کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جانا، ووضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ للسجود، اور اپنے دونوں گھٹنوں کا رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کا رکھنا، پھر چہرے کا رکھنا سجدے کے لیے، واقصو للنہوض، اور اس کا الٹا اٹھنے کے لیے، وتکبیر السجود، اور سجدے کی تکبیریں کہنا، وتکبیرۃ الرفع منہ، اور اس سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، وکون السجود بین کفیہ، اور سجدے کا ہونا دونوں ہاتھوں کے درمیان، نمازی کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، وتسبیح ثلاثا، اور سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنا۔